کا عنوان آخرت کی تیاری ہے۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، جینے کی چاہت اکثر انسانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہیں خوب لمبی زندگی ملے۔ کوئی انسان جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، اس کی نگاہ بھی کمزور ہو گئی، اس کی قوت سماعت بھی کمزور ہو گئی ہو، اس کو مختلف حوادث لگ چکے ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ اس سے کہیں گے کہ اب تو آپ بہت جی چکے ہیں، مرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس وقت بھی وہ شخص کہے گا کہ وہ 2-4 برس اور جی جاتا تو بہت اچھا ہوتا، اس لیے کہ لوگوں کو جینے کی تمنا زیادہ ہوتی ہے اور کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ حب جاہ و جلال اور حب مال انسان کو صرف زندگی کی تمنا نہیں ہوتی۔ کتنے انسان کی یہ آرزو ہے، کتنے ہی انسانوں کی یہ آرزو ہے کہ وہ خوب مالدار ہو جائیں۔ خصوصاً مسلمانوں کا آج یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ محنت اور کوشش کے راستے سے ہٹ کر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور راتوں رات ارب پتی کروڑ پتی بن جائیں، سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، ہر چیز ان کے پاس اپنی ہو۔ دنیا کی دوسری قومیں بھی دولت کی کو پسند کرتی ہیں، لیکن ان کا مزاج محنت کا ہے، وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے، اور مال کمانے کا جو ڈھنگ ہے اس طریقے پر مال کمانے کا مزاج ہے۔ لیکن آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ عام طریقے پر ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس مال آتا رہے آتا رہے آتا رہے اور ان کی جیبیں بھرتی رہیں، اس کے بعد آسائشوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک نعمت مل جائے تو دوسری نعمتوں کی خواہش، دوسری مل جائے تو تیسری کی، تیسری مل جائے تو چوتھی، چوتھی مل جائے تو پانچویں، غرض یہ کہ اسی طرح ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نعمت ملتی رہتی ہے اور اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ انسان کی خواہشات کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان بھی پھر بھی کم نکلے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، انہی خواہشات اور امیدوں میں لگ کر ممکن ہے انسان اپنی دنیا کا کچھ بھلا اگر کر سکتا ہے لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ زیادہ جینے کی خواہش، مال کی حوث، لمبی لمبی امیدیں، منصب کی چاہت، عزت کی خواہش، اچھے خاصے نمازی اور دیندار لوگوں کے دلوں میں بھی اگر دولت کی تمنا نہ ہو تو کم از کم اپنے آپ کی شہرت کی آرزو ضرور ہوتی ہے۔ اگر حب مال نہیں تو حب جاہ ہے، چاہتے ہیں کہ ہماری خوب عزت کی جائے، ہمارا مرتبہ لوگوں کے درمیان بلند ہو، ہمارا مقام بلند ہو۔ اللہ کے اچھے بندوں کو جینے کا یہ ڈھنگ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا برتنے کے لیے بنائی ہے، دنیا اس لیے نہیں کہ اسے منزل بنایا جائے، اسے ٹھکانہ، اسے سینٹر بنا لیا جائے۔ یہ تو ایک گزرگاہ ہے، یہ تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ایمان والے کی منزل آخرت اور جنت ہے، اور دنیا گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کسی امیر سے ملنے کے لیے گئے، دیکھا کہ وہاں عجیب تماشا ہے۔ وہ امیر شخص کبھی بیوی پر غصہ ہوتا ہے، کبھی بیٹیوں پر، کبھی نوکروں پر، کبھی بیٹوں پر، کبھی خادموں کو بھڑکتا ہے، انہیں ڈانٹتا ہے۔ میرا کپڑا کہاں ہے، میری تلوار پر زنگ کیوں لگا ہے، میری خوشبو کہاں ہے، میرے جوتے کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جلدی لے کر آؤ، جلدی لے کر آؤ، جلدی لے کر آؤ۔ بڑا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے میاں، آج آپ کا مزاج بڑا درہم برہم ہو رہا ہے اور یہ تیاری یہ عروج پر ہے، یہ بہترین لباس، یہ بہترین خوشبو، یہ تلواروں کا زنگ ہٹایا جانا، یہ جوتوں کی تلاش، آخر کس لیے؟ اس امیر شخص نے کہا کہ دراصل آج مجھے بادشاہ نے بلایا ہے۔ کیا کہا؟ آج مجھے بادشاہ نے بلایا ہے اور مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہترین لباس، بہترین تلوار، سب سے بہترین خوشبو اور اچھے جوتے استعمال کروں، اور برتنے کی چیزیں ہیں سب سے اعلیٰ ظرفوں کی ہو، سب سے اعلیٰ کوالٹی، ہائی کوالٹی کی ہو، نفیس ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ آپ شوق سے بادشاہ کے دربار میں جائیے، شوق سے دربار شاہی میں جائیے،
اور بہترین لباس پہن کر جائیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ کو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جب آپ کو رب کائنات کے حضور پیش ہونا ہوگا، جب آپ کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا؟ کیا آپ نے اللہ کے دربار میں جانے کی بھی کچھ تیاری کی ہے؟ اللہ کے یہاں جو جانے کی کچھ تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کچھ ساز و سامان کیا ہے؟ وہاں کے لیے بھی آپ نے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے؟ جن لوگوں کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، جو لوگ ہر وقت اپنے انجام کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز انہیں آخرت کی یاد دلا دیتی ہے۔ حضرت ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور فکر آخرت دیکھیے ان کا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ اچانک زور کی ہوا چلی تو چراغ بجھ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ خادم نے جلدی سے آگے بڑھ کر چراغ جلا دیا۔ مجلس میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا بات ہو گئی؟ ارشاد ہوا کہ یہ اندھیرا دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جو لوگ اپنی آخرت بنانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں ڈوبے رہتے ہیں۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ علماء کی جماعت کے تاجدار ہیں، فقہاء ان کے علم کے محتاج ہیں، لیکن جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ میں نہیں جانتا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی تاکہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یا جہنم کی طرف جائے گی تاکہ میں اس کے ساتھ تعزیت کروں۔ جن لوگوں کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے، جو لوگ ہر وقت اپنے انجام کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں انہیں آخرت کا پہلو یاد آ جاتا ہے، آخرت کا پہلو مل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس امیر کو یاد دلایا کہ ایک عارضی بادشاہ کے دربار میں جانے کی اتنی لمبی تیاری، لیکن جو دنیا کا بادشاہ ہے، جو رب کائنات ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا، جس نے انسانیت کو وجود بخشا، جس نے تمام حیوانات کو پیدا کیا، جس نے جمادات کو پیدا کیا، جو یوم آخرت کا مالک ہے، جو ہر شے کا مالک ہے، جس کی بادشاہت ہر چیز پر قابض ہے، اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور آخرت کا بھی وہ بادشاہ ہے۔ تمام حکومت جس کے قبضے میں ہے، اس اللہ کے دربار میں جانے کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ ہارون رشید اور بہلول کا ایک نصیحت آمیز واقعہ آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک دن ہارون رشید دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک کہیں سے بہلول دانا آ نکلے۔ ایک چھڑی بادشاہ کے ہاتھ میں تھی، اس نے وہ چھڑی بہلول کو دی اور کہا کہ آپ کو اپنے سے بڑا بیوقوف اگر ملے گا تو اس کو وہ چھڑی دے دیجیے گا۔ بادشاہ مذاق کر رہے تھے کہ سب سے بڑا بیوقوف تو آپ ہیں، یعنی بہلول کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا بیوقوف آپ ہیں، آپ سے بڑا بیوقوف کوئی مل جائے گا تو اس کو یہ چھڑی دے دیجیے گا۔ بہلول نے بھی وہ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ہارون رشید کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت پھر کہیں سے بہلول آ نکلے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس آخرت کا سفر درپیش ہے۔ کہا کہ کب لوٹ کر آئیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آخرت کے سفر سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ کہنے لگے اچھا، پھر تو آپ نے کئی ہزار خادم آخرت میں بھیج دیے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے۔ کہنے لگے کیسی پاگل پن کی بات کرتے ہو میاں، وہاں کون خادم بھیج سکے گا؟ اچھا، پھر وہ خیمہ اور ساز و سامان جو آپ کے ساتھ سفر میں ہوتا ہے اس کو بھیج دیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ اسی طرح سوال کرتے رہے بہلول صاحب۔ بات جب یہاں تک پہنچی کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا، کوئی بھی تیاری نہیں کی، کوئی سامان آگے نہیں بھیجا، تو انہوں نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا۔ بہلول نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور چھڑی نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور کہا
کہ آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کائنات میں کوئی اور نہیں ملا۔ آپ چھوٹے چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہزاروں خادم و غلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے آگے آگے چلتے تھے، راستے بنائے جاتے تھے، خیمے لگائے جاتے تھے، طرح طرح کے کھانے پکوان پکائے جاتے تھے، آپ کی سواری کے ساتھ ہزاروں لوگ چلتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے سفر کا انتظام اور اہتمام آپ کو تھا۔ اب سب سے بڑا اور سب سے آخری سفر درپیش آنے والا ہے، اس کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بیوقوفی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جو دنیا میں خواہشات اور مال کی تمنا میں لگا رہا، زیادہ جینے اور زیادہ تمناؤں میں لگا رہا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو کچھ دیتے ہیں، یعنی کچھ ہی دیتے ہیں، اور آخرت میں اس شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا بنانے کی کوشش تک محدود کر لیں گے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت بنانے کے لیے جو وقفہ ملا ہے وہ یہی تھوڑی سی زندگی ہے، اور کس شخص کی کتنی زندگی ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا، اور جب بلاوا آ جائے گا تو پھر کوئی موت سے بچ کر نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں راہ فرار اختیار کر سکتا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے بھائیوں، جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے اسی کو آخرت کے بنانے کے لیے استعمال کیجیے، اسی میں محنت کر کے اپنی آخرت کو نعمتوں والی بنائیے۔ موت کے بعد کوئی انسان عمل نہیں کر سکے گا۔ عجیب و غریب مناجات دیکھیے، حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، عجیب و غریب ان کی مناجات تھی۔ وہ اپنی مناجات میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے: من ذا الذی یصلی عنک بعد الموت، من ذا الذی یصوم عنک بعد الموت، من ذا الذی یذکر اللہ عنک بعد الموت۔ کہا کرتے تھے کہ ذرا سوچو کہ تمہارے مر جانے کے بعد کون ہے جو تمہاری طرف سے نماز پڑھے گا، کون ہے جو تمہاری طرف سے روزہ رکھے گا، کون ہے جو تمہاری طرف سے اللہ کا ذکر کرے گا۔ یعنی انسان جب تک دنیا میں ہے اسی وقت تک اسے مہلت ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، سنتوں پر عمل کرے اور اپنی آخرت کا توشہ اکٹھا کرے۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو کون ہے جو اس کی طرف سے نماز پڑھے گا، کون ہے جو روزہ رکھے گا، جو ذکر کرے گا، جو تلاوت کا اہتمام کرے گا۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال بھی بند کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں دنیا سے کیا لے کر آیا ہوں، کیا میں نے کمایا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پلسرات سے گزرا جائے گا، کیسے گزروں گا؟ جب میرا حساب ہوگا اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ خدا نہ خواستہ اگر میری بدعملی کی وجہ سے جہنم کو فیصلہ سنا دیا گیا تو میں دوزخ کی آگ پر کیسے صبر کر سکوں گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ اس وقت میرے گناہ ظاہر کیے جائیں گے تو میں اپنی ذلت اور رسوائی کو کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ ایک ایک چیز پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آج جب دنیا میں رہتے ہوئے انسان آخرت کے حالات پر غور کرے گا تو خود بخود اس کے دل میں یہ چاہت ہوگی، یہ تمنا ہوگی اور یہ کڑھن، یہ فکر پیدا ہوگی کہ میں اپنی آخرت کا توشہ اکٹھا کرنے کے لیے کچھ فکر مند ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام آخرت کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت فکر آخرت میں ڈوبے رہتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت دیکھیے،
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے کیسے بے نظیر شخصیت تھے، انہوں نے اعمال کا کیسا سرمایہ اکٹھا کیا تھا اور ان کے ذریعے اسلام کو کیسی قوت حاصل ہوئی تھی، انہوں نے اسلام کو کیسی زبردست خدمت کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیسا اعتماد کیا تھا۔ انہی کے زمانے میں اسلام کا پرچم آدھی دنیا پر لہرا دیا گیا تھا۔ جب ان کو خنجر مار دیا گیا، وہ زخمی ہو گئے اور شہادت کے بالکل قریب ہو گئے، تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھ کو زمین بھر کر سونا مل جائے، کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ کو زمین بھر کر سونا مل جائے تو میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اس سونے کو فدیہ کرنے کے طور پر فدیے کے طور پر پیش کر دوں گا تاکہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت ہو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، وہاں ایک جملہ اور لکھا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، تمام تر کمالات کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے اندیشے تھے، اور تمام تر گناہوں کے باوجود ہمارے اندر کیسا اطمینان اور کیسی بے خوفی ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اعلان کیا گیا کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا، تو لوگ آئے اور مال تقسیم کیا گیا۔ جب وقت گزر گیا تو آپ کہیں تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور ملاقات پر اصرار کرنے لگا۔ حضرت کو خبر دی گئی کہ آپ سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ آئے، اس نے کہا کہ مال غنیمت میں مجھ کو حصہ دیجیے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ جب میں تقسیم کر رہا تھا اس وقت یہ شخص نہیں آیا، پھر آپ نے اس کو ایک درہ لگایا۔ آپ نے اس کو بے جا نہیں مارا تھا، بغیر کسی غلطی کے نہیں مارا تھا، بلکہ اس شخص کی غلطی تھی۔ پھر بھی آپ کو احساس ہوا اور آخرت کا خیال آیا، تب آپ نے درہ اس شخص کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے غلطی کی تھی، اس لیے آپ نے اس کو ایک درہ مارا، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے باز پرس ہوئی تو میں اس کا کیا جواب دوں۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی فکر آخرت۔ ایسی ہی فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آخرت بنانے کی تدابیر کیجئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں تو فکر مندی تھی، کیا ہم بھی آخرت کے لیے فکر مند ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر نہیں تو ابھی بھی سے فکر کیجئے اور غور کیجئے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ ہمارے مشائخ نے، ہمارے کابرین نے، ہمارے علماء نے یہ تدبیر بتائی کہ روزانہ انسان کچھ وقت بیٹھ کر سوچے کہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب میری روح نکل رہی ہے، اب مجھ کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ تم نے کیسے کیسے گناہ دنیا میں کیے ہیں۔ اس طرح آخرت کے تمام احوال کو انسان سوچے، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ جب تک دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت انسان اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنے والا نہیں بن سکتا۔ اگر یہی حالت رہی جو ابھی بھی ہے تو ہماری زندگی بس اسی طرح گزرے گی کہ مال جمع کرتے رہے اور خواہشات میں لگے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اور نعمتیں ملی تو مزید کی تلاش میں لگ گئے۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیا آخر، اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھر کر بھی سونا دیا جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھے گا بلکہ دوسرے کی تلاش میں نکل جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیا آخر، فرمایا تھا کہ اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھر کر بھی سونا دیا جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھے گا بلکہ دوسرے کی تلاش میں نکل جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اتارے گا۔ جو آج دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جائے گا تو پھر مرتے دم تک اس میں لگا رہے گا۔ مرتے دم بھی اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں اور جی لیتا، کاش میں اور جی لیتا، اور کچھ زندگی مل جاتی اور بھی سامان جمع کر لیتا۔
کتنے لوگ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے کہ مرتے دم ان کی زبان پر اللہ کا نام نہیں تھا، ساز و سامان کی طلب تھی، جس مشغلے میں ان کی زندگی گزری تھی اسی مشغلے کا اثر مرتے دم تک ان کی زندگی پر ظاہر ہوا۔ انسان دنیا میں آخرت کا مسافر ہے، تھوڑے دن کے لیے آیا ہے، پھر اسے اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر شخص کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس کی تیاری وہ دنیا میں کر رہا ہے۔ اگر آخرت کے لیے تیاری کر کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اگر دنیا میں اس نے نافرمانی، سرکشی اور گناہ میں وقت گزارا ہے تو پھر اللہ کے دربار میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ اپنی اپنی حالت پر غور کریں، توجہ دیں، تھوڑا سا ذکر کر لینا، تلاوت کر لینا، نماز پڑھ لینا، پھر اسی پر قناعت کر لینا، یہ اچھا مزاج نہیں ہے، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، بس ہو گیا، یہی بس دین کا کام ہے، بس ہم نیک لوگ بن گئے اور اپنے آپ کو بڑے شریف اور نیک لوگوں میں شمار کرنے لگتے ہیں۔ کیا دین اسلام میں صرف نماز ہی اور قرآن ہی ہے بس؟ اور بھی دوسری چیزیں ہیں، اخلاق و اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ملے گے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے اخلاق، ان کے معاملات غلط ملتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں تو کبھی ہمارا مزاج قناعت کا نہیں بنتا، لیکن دین کے بارے میں ہم قناعت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دین کے سلسلے میں تو یہ حکم ہے کہ لپک کر آؤ، تیزی سے آؤ، تیزی کے ساتھ آؤ۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او اللہ کے بندو، اللہ کی طرف مغفرت کی، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے آؤ، جلدی سے آؤ، دوڑ کر آؤ، اور اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہمیں جنت کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ پکار رہا ہے، زمین و آسمان کا رب پکار رہا، احکم الحاکمین ہمیں آواز دے رہا ہے، رب العالمین ہمیں ندا لگا رہا ہے، دعوت دینے والا اللہ ہمیں بلا رہا ہے، بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو بلا رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف، اللہ تم کو بلا رہا ہے، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، توبہ کی طرف، اپنی نوازش کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ اگر تم جنت کی قیمت ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، لیکن افسوس ہمارا مزاج آخرت اور مغفرت کی طرف لپک کر جانے کا نہیں، آخرت کو بنانے کے سلسلے میں ہمارا مزاج قناعت کا ہے۔ تھوڑی سی نمازیں پڑھ لی، رمضان آ گئے تو روزہ رکھ لیا، قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت کر لی اور اس کے بعد سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ ہم تو جنتی ہو گئے، مرنے سے پہلے ہی فرشتے ہمیں جنت کی بشارت دے دیں، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار، دیندار اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے دنیا کے سلسلے میں قناعت کا مزاج پیدا کیجیے اور آخرت کے سلسلے میں سبقت کا مزاج پیدا کیجیے، سبقت کا مزاج پیدا کیجیے۔ ہمیں آخرت بنانے کے لیے انت تک محنت کرنی ہوگی، خواہشات کو کچلنا ہوگا، حرام و ناجائز اور مکروہات چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، تمام اچھی عادت اور اخلاق کو اپنے اندر لانا ہے۔ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ معاملات، اخلاقیات، معاشرت ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہوں گے، ہمیں لوگوں پر رحم کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا جن کی زندگی عبادت کے سلسلے میں بہت اچھی ہے۔ لیکن پڑوسی سے پوچھئے گا کہ ان سے زیادہ، پڑوسی سے پوچھئے گا کہ ان سے زیادہ زیادتی کرنے والا شخص مجھ کو نہیں ملا، پڑوسی کہے گا۔ باہر دوستوں کی مجلس میں بڑے خوش مزاج ہیں، لیکن حضرت کی بیوی سے پوچھئے کہ آپ کے شوہر تو بڑے خوش مزاج ہیں، تو بیوی کہے گی کہ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے۔ کیا آپ نے کس شخص کے خوش مزاج سمجھ لیا، کس شخص کے بارے میں اپنے خوش مزاج کہہ دیا، جو ہماری زندگی کا 2 رخ اور دوہرا رویہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ مسجد میں ہم دیندار ہیں، بازار میں ہم دنیا دار ہیں، اور گھر میں اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ، بھائی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے دل کو اللہ کے بندوں کی محنت محبت سے خالی رکھتے ہیں۔ مال کی ایسی محبت دل میں آ جانا کہ کسی پر مال کے خرچ کرنے کو دل تیار نہ ہو، یہ ایسی حالتیں ہیں جو ایک مومن کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ کون کامیاب لوگ ہیں
آخرت کے لیے کامیاب کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے اعمال کرتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمام اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی آخرت کے بنانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ دنیا کے بنانے میں بقدر ضرورت اور آخرت کے سنوارنے کے لیے انتھک محنت کرنی ہوگی کہ اللہ کے یہاں ہم سنور جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ جو شخص یہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو شخص یہ کر لے گا۔ اور جو رسوم و رواج میں لگا رہا اور رسوم و رواج بدعات و خرافات میں لگ جائے گا، چند اعمال پر قناعت کر لے گا، اپنے اعمال و اخلاق اور معاشرت کا جائزہ نہیں لے گا، اپنے اچھے انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو سنوارا، یعنی اپنے نفس کو سنوار لیا، اپنے نفس کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس نے استعمال کیا، اور جس نے اس کو گناہ میں چھپا دیا۔ کامیاب تو بس وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا، اور جو شخص نفس کی خواہشات میں لگا رہے گا اس کے لیے ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔